بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم پیارا وطن پاکستان کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہمارا پیارا وطن پاکستان ایک خود مختار اسلامی ملک ہے۔ قریباً 20 کروڑ نفوس پر مشتمل دنیا کا یہ چھٹا بڑا آبادی والا ملک ہے۔ پاکستان وفاقی پارلیمانی جمہوری نظام کے تحت چلتا ہے۔ انتظامی تقسیم کے لحاظ سے پاکستان کے 4 صوبے ہیں۔ کچھ علاقے وفاقی حکومت کے زیر انتظام ہیں۔ گلگت بلتستان کے نام سے ایک نئے صوبے کی تشکیل زیر غور ہے۔ پاکستان کے 4 صوبے ہیں۔ چاروں صوبوں کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ سب سے پہلے بلوچستان کے بارے میں بتاتی ہوں۔ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا مگر آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے چھوٹا صوبہ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہاں بسنے والوں لوگوں کی تعداد 1 کروڑ سے زیادہ نہیں۔ بلوچستان کا دارالحکومت کوئٹہ ہے، جو بنجر پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے۔ زیادہ تر علاقہ ایسے ہی بنجر پہاڑوں اور پتھریلے علاقوں پر مشتمل ہے۔ ان میں مرد لمبی قمیض اور گھیردار شلوار پہنتے ہیں، سر پر وزنی پگڑی پہنتے ہیں جس کے دونوں سرے باہر کی طرف نکلے ہوتے ہیں۔ عورتیں کڑھائی دار قمیض اور گھاگھرا شلوار پہنتی ہیں۔ اس کے علاوہ زیارت یہاں کا صحت افزا مقام اور تفریح کی جگہ ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی زندگی کے آخری دن زیارت میں گزارے تھے۔ پھلوں کی پیداوار کے لحاظ سے مشہور ہے۔ یہاں خوبانی، آڑو، سیب، انار، بادام اور کھجور وافر مقدار میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سوئی کے مقام سے قدرتی گیس نکلتی ہے جو کہ بہت ہی مشہور ہے۔ اب ہم دوسرے صوبے پنجاب کے بارے میں پڑھیں گے۔ پنجاب رقبے کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر ہے۔ یہ 2 لفظوں پنج یعنی 5 اور آب یعنی پانی سے مل کر بنا ہے۔ یہ 5 دریاؤں سے سیراب ہونے والا خطہ ہے۔ پنجاب کا زیادہ تر علاقہ میدانی اور زرخیز ہے۔ اس میں گندم، چاول، مکئی، آلو، گنا کے علاوہ سبزیوں، پھلوں اور دالوں کی فصلیں خوب اگتی ہیں۔ پنجاب کا صدر مقام لاہور ہے۔ اسے پاکستان کا دل اور زندہ دلوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب فیصل آباد کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہے۔ فیصل آباد پنجاب کا ایک ایسا شہر ہے جو کہ صنعتوں کی بطاط کے باعث پاکستان کا مانچسٹر کہلاتا ہے۔ پنجاب میں قدرتی جنگلات بھی بہت سے ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اس صوبے میں دنیا بھر کی نمک کی دوسری بڑی کان کھیوڑا بھی پنجاب کے علاقے جہلم میں واقع ہے۔ اب ہم تیسرے صوبے سندھ کے بارے میں پڑھیں گے۔ سندھ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا تیسرا صوبہ ہے۔ اس کی سرحدیں پنجاب اور بلوچستان سے ملتی ہیں۔ اسے یہ نام دریائے سندھ کی وجہ سے دیا گیا جو اس کے وسیع علاقے کو سیراب کرتا ہے۔ اس صوبے کا دارالحکومت کراچی ہے۔ سندھ کی ایک اور وجہ شہرت یہ ہے کہ سندھ کو باب اسلام کی حیثیت حاصل ہے۔ محمد بن قاسم نے 712 میں راجہ دہر کو شکست دی اور سندھ کو فتح کیا، جس سے ہندوستان میں ترویج اسلام کی راہ کھلی۔ سندھ میں کوئلے کے بڑے بڑے ذخائر بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں تھر کا ریگستان اور منجر جھیل بھی بہت مشہور ہے۔ ٹھٹھہ کا تاریخی شہر اسی صوبے میں ہے۔ یہاں مکلی کا قبرستان ہے جسے دنیا کے بڑے قبرستانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ سندھ میں کاشتکاری کا پیشہ بھی بہت مشہور ہے۔ دوسرا بڑا پیشہ گلابانی کا ہے۔ لوگ بھیڑ، بکریاں اور اونٹ پالتے ہیں۔ اب ہم چوتھے صوبے خیبر پختونخوا کے بارے میں پڑھیں گے۔ خیبر پختونخوا رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا چوتھا صوبہ ہے۔ اس صوبے کا زیادہ تر علاقہ پہاڑی ہے، مگر یہ پہاڑ بلوچستان کی طرح بنجر نہیں، یہ سبزے اور درختوں سے لدے بھدے ہیں۔ خیبر پختونخوا کا دارالحکومت پشاور ہے۔ اس صوبے کے بہت سے مشہور شہر ہیں جن کے نام مردان، ایبٹ آباد، ڈیرہ اسماعیل خان، ہری پور اور بنوں ہیں۔
خیبر پختونخوا پھلوں اور میوہ جات کی کاشت اور پیداوار کے لحاظ سے خاص اہمیت رکھتا ہے، جن میں اعلیٰ قسم کے سیب، انگور، خوبانی، آڑو، اخروٹ اور چلغوزہ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ خیبر پختونخوا کی بڑی فصلیں مکئی، گندم اور تمباکو ہیں۔ چاروں صوبوں کی خصوصیت اپنی اپنی جگہ ہے۔ پاکستان کے چاروں صوبے بہت ہی خوبصورت ہیں، جو ہمارے ملک کی خوبصورتی میں بہت اضافہ کرتے ہیں۔ یہاں کے خوبصورت پہاڑ اور خوبصورت درخت پاکستان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ بچوں، اب اس لیسن کی ریڈنگ کمپلیٹ ہوئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو کافی حد تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس ایکسرسائز میں کچھ کوسچن دیے گئے ہیں، یہ کوسچن میں آپ لوگوں کو کرواتی ہوں، ان کے آنسر آپ لوگوں نے کرنے ہیں۔ ریڈنگ کے دوران کافی حد تک ان کوسچن کے آنسر آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن پھر بھی اس کے باوجود میں دوبارہ آپ لوگوں کو کوسچن کے آنسر سمجھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ کوسچن نمبر 1، پاکستان کی انتظامی تقسیم کس طرح کی گئی ہے؟ چاروں صوبوں کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے، تو وہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ انتظامی تقسیم کے لحاظ سے پاکستان کے 4 صوبے ہیں، کچھ علاقے وفاقی حکومت کے زیر انتظام ہیں۔ کوسچن نمبر 2 ہے، دوسرے صوبے کے بارے میں کوسچن کیا گیا ہے، بلوچستان کے مرد اور عورتیں کس قسم کا لباس زیب تن کرتے ہیں؟ اس کا آنسر، بلوچستان میں مرد لمبی قمیض اور گھیردار شلواریں پہنتے ہیں، سر پر وزنی پگڑی پہنتے ہیں جس کے دونوں سرے باہر کی طرف نکلے ہوتے ہیں۔ کوسچن نمبر 3، صوبہ بلوچستان کا علاقہ کیسا ہے؟ صوبہ بلوچستان کا علاقہ زیادہ تر بنجر پہاڑوں اور پتھریلے علاقوں پر مشتمل ہے۔ کوسچن نمبر 4، پاکستان کا مانچسٹر کس شہر کو کہا جاتا ہے اور یہ کس صوبے میں واقع ہے؟ یہ آپ نے صوبہ پنجاب کے بارے میں پڑھا ہے، لیسن میں موجود ہے کہ پاکستان کا مانچسٹر پنجاب میں واقع شہر فیصل آباد کو کہا جاتا ہے، اور یہ کس صوبے کا، جو اس کوسچن کا دوسرا پارٹ ہے کہ یہ کس صوبے میں واقع ہے، یہ صوبہ پنجاب میں واقع ہے۔ کوسچن نمبر 5، ٹھٹھہ کے تاریخی شہر کی وجہ شہرت کیا ہے؟ یعنی وہاں کس وجہ سے یہ شہر جو ہے مشہور ہے؟ آپ لوگوں نے صوبہ سندھ کے بارے میں پڑھا ہے، اس میں موجود ہے کہ ٹھٹھہ کا تاریخی شہر اس وجہ سے مشہور ہے کہ کیونکہ وہاں مکری کا قبرستان ہے جسے دنیا کے بڑے قبرستانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ اس کوسچن کا آنسر ہے۔ کوسچن نمبر 5، کوسچن نمبر 6، سندھ کو باب الاسلام کیوں کہا جاتا ہے؟ جو صوبہ سندھ میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے، سندھ کو باب الاسلام کی حیثیت حاصل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد بن قاسم نے 712 میں راجہ دہر کو شکست دی اور سندھ کو فتح کیا، جس سے ہندوستان میں ترویج اسلام کی راہ کھلی۔ یہ کوسچن نمبر 6 کا آنسر ہے۔ لاسٹ کوسچن، خیبر پختونخوا کے 5 مشہور شہروں کے نام۔ خیبر پختونخوا لاسٹ جو آپ لوگوں کے صوبے کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے، اس کے 5 شہروں کے نام مردان، ایبٹ آباد، ڈیرہ اسماعیل خان، ہری پور اور بنوں اس صوبے کے مشہور شہر ہیں۔ یہ ان سب کوسچن کے آنسر ہیں۔ آپ لوگوں نے اپنے رجسٹرز پر نیٹ صاف کام کرنا ہے، کوسچن کے آنسر بھی نیٹ ہوں، اور آپ نے یاد بھی کرنے ہیں اور لکھنے بھی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ریڈنگ کی اور کوسچن کے آنسرز کی سمجھ ضرور آ گئی ہوگی۔ اچھی طریقے سے کام کیجیے گا۔ تھینک یو۔